السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو یہ واقعہ ایک بکری اور شیر کے بچے کا ہے کہ کیسے ایک بکری نے شیر کے بچے کو پالا اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے بکری کے ساتھ کیا کیا، یہی آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ یقین جانیے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، اس لیے دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ دوستو بکری کی نیکی کے نام سے یہ واقعہ ہے کہ ایک گھنا جنگل تھا جہاں ایک بکری اپنے دو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک بار وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے جنگل میں گئی اور بکری نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ بیٹا یہ جو گفا ہے جہاں ہم رہتے ہیں یہاں سے تم باہر نہیں جانا۔ میں نے سنا ہے کہ جنگل میں بہت خطرناک شیر آیا ہوا ہے اور وہ چھوٹے بچوں کو کھا لیتا ہے۔ اس طرح اس بکری نے اپنے بچوں کو ڈرا سمجھا دیا جیسے ایک ماں سمجھاتی ہے اور ان سے کہا کہ اندر ہی رہنا، باہر مت جانا۔ لیکن وہ تو بچے تھے اور کھیلنا کودنا چاہتے تھے۔ جب ماں کو کھانا ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی تو بچے باہر نکل کر کھیلنے لگے اور شیر تو موقع کی طاق میں تھا، بھوکا تھا، للچائی نظروں سے ان بچوں کو دیکھ رہا تھا اور اس نے جھپٹ کر اپنے بڑے بڑے نکیلے دانت نکال کر ان بکری کے دونوں بچوں کو کھا لیا۔ ماں جب واپس لوٹتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بچے تو موجود نہیں تھے، ہاں ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ بکری سمجھ گئی اور تڑپ کر رہ گئی اور کہنے لگی کہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک خونخوار جانور نے، ایک شیر نے اس کے بچوں کو کھا لیا۔ بکری روتی رہی، آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور کہنے لگی اے اللہ، میرے بچے مجھ سے لے لیے گئے۔ ایک ماں سے اتنا بڑا امتحان، مگر میں صبر کروں گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ لیکن اس شیر نے بہت برا کیا۔ بکری کے دل میں شیر کے لیے نفرت آ گئی، لیکن اللہ پاک کو اب اس بکری سے دوبارہ امتحان لینا تھا کہ اے بکری تیری فطرت کیا ہے۔ ایک بار بکری اداس بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، میرے بچے تو نہیں ہیں، چلو کھانے کی تلاش میں نکلتی ہوں۔ اچانک جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ چلتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کے کراہنے کی آواز آئی، جیسے کوئی درد میں کرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو، لیکن وہ بات صاف طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بکری نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو اسے ایک شیر کا بچہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ بہت چھوٹا بچہ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہے، بیمار لگ رہا تھا۔ بکری نے اسے ایک بار میں دیکھ کر نظر انداز کر دیا، اس سے نظریں چرا لی کہ میں اس کو کیوں دیکھوں، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو شیر کا بچہ اور ایک شیر نے ہی میرے دونوں بچوں کو کھایا تھا۔ نہیں، میں کوئی نیکی نہیں کروں گی۔ بکری اس شیر کے بچے کو نظر انداز کر کے جا رہی تھی کہ ایک دم سے اس کے دل میں خیال آیا کہ شیر نے تو تمہارے بچے کو کھایا تھا، لیکن تم تو ایک بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے تمہارے دل میں نیکی ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے، اور محبت تو ہر کسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کیا ہوا، کسی ماں کا تو بچہ ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آنا تھا کہ اس بکری کو شیر کے بچے پر ترس آ گیا۔ بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا۔ بکری سمجھ گئی کہ یہ تو بھوکا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے شیر کے بچے کو دودھ پلا دیا۔ اتنی دیر میں بارش بھی رک گئی۔ بکری نے گفا کے اندر اس کو رکھ کر وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کہیں شیر کا یہ بچہ اکیلے مر نہ جائے، لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی۔ 2-3 دن اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بکری کی دیکھ بھال کی بدولت شیر کا وہ بچہ تندرست ہو گیا۔ اب بکری نے سوچا کہ شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے، اب میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ لیکن پھر روتے بچے پر رحم آ گیا کہ اس کے ماں باپ تو نہ جانے کہاں ہیں، یہ بیچارہ اکیلے گھبرا جائے گا، کہیں یہ بچہ کسی شکاری کا نشانہ نہ بن جائے۔ چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ اب یہاں شیر کا بچہ بکری کے ساتھ رہنے لگا، کیونکہ وہ اس کی ماں بن گئی تھی، پالنے والی ماں بن گئی تھی۔ بڑے پیار سے اس نے اس کو پالنا شروع کر دیا اور اس سے بہت محبت کرتی، سینے سے لگائے رکھتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اپنے بچے بھی دے دیے، یعنی کہ بکری کے بھی بچے پیدا ہوئے۔ لیکن اس نے اپنے بچوں میں اور شیر کے بچے میں کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ اسی طرح پیار کرتی رہی۔ وہ شیر کا بچہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ بکری ہی میری ماں ہے اور ماں سمجھ کر اس کے ساتھ رہتا رہا۔ شیر بڑا ہو گیا اور بکری بوڑھی ہو گئی تھی۔
बकरी के दिल में अक्सर एक डर रहता था। वो सोचती थी कि मैंने अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए एक माँ बनकर इस शेर को पाला है, लेकिन इसको बचपन में ये बात मालूम नहीं थी। जब ये जवान होगा तो इसे ये मालूम होगा कि मैं बकरी हूँ और ये शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना ही है, अपने से कमज़ोर जानवरों पर हमला करना ही है। तो क्या ये मुझे खा लेगा, मेरे बच्चों को भी खा लेगा? अल्लाह पाक से दुआ करती कि या अल्लाह, तेरी ज़ात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, माँ बनकर पाला है, इसका कोई नहीं था। ऐ अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला है। इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। शेर अब जवान हो चुका था, बकरी का बहुत ख्याल रखता था। बकरी से कहता था, तुम बूढ़ी हो गई हो माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और जो मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं, मैं इनका भी ख्याल रखूँगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करूँगा। बकरी उसको बहुत दुआ देती थी। अल्लाह पाक की आप शान करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहाँ पर असर देखिए कि एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहाँ पर एक खूंखार शेर आ गया और वो दरिंदा उस बकरी को और उसके बच्चों को खाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जो जवान शेर था जिसे बकरी ने पाला था, वो सीना तान कर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरी माँ को कुछ नहीं कर सकते। तो वो शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे जैसे हो, देखो हमारा काम इन बकरियों और इनके बच्चों को खाना है, ये हमारी ग़िज़ा है। तो जिसे बकरी ने पाला था वो शेर कहने लगा, तुम जो भी कह रही हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था तो मेरा कोई नहीं था, और उस वक्त इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी माँ बनी थी, इसने मुझे बच्चों की तरह पाला। और अब मैं जब जवान हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ, तो क्या मैं इनको खा लूँगा या तुम्हें खाने दूँगा? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाली है, और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ का कोई जंगली जानवर इनके घर को नहीं उजाड़ सकता। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूल किया गया हूँ। जो शेर हमला करने आया था वो गुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा, तुम अपना पेट भरने आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और उस पर झपट्टा मारा और अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन पर लगा दिए और अपने दांतों से उसकी गर्दन दबा ली और उसे मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं ख़त्म कर दूंगा। तो इस बकरी को जिसे मैं माँ समझता हूँ, इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहाँ पर बकरी की आंखों में आंसू थे। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी ज़ात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में ये मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, और वो शेर उसका बच्चा बनकर रह गया, उसका बेटा बनकर रहा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करते हुए चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।